نظم چاند اشعار 13۔ سامعین، آج چونکہ چاند رات ہے تو میں نے سوچا کہ نظم بھی چاند ہونی چاہیے۔ اور نظم کو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جیسا کہ پہلے جو غزل اپلوڈ کی گئی تھی اس میں نے عرض کی تھی کہ میں شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح پر کام کر رہا ہوں۔ شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح سے میں بالکل بھی جان چھڑانا نہیں چاہتا، لہٰذا ایک ایک بند کی انتہائی تسلی کے ساتھ تشریح کر رہا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکوہ کے 31 بند ہیں اور ہر بند میں 3 اشعار ہیں، اور جواب شکوہ کے 36 بند ہیں اور ہر بند میں 3 اشعار ہیں، اور ابھی تک جو میں نے تشریح کی ہے وہ دونوں کے ملا کے صرف 9 بند بنتے ہیں۔ لہٰذا ابھی صبر کی ضرورت ہے اور کچھ ہی عرصہ میں انشاءاللہ شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی نظم چاند کی جانب۔ مشکل الفاظ کے معنی: ویرانہ، اجڑی ہوئی جگہ، کوسوں، میلوں، دریائے دل، دل کا دریا، کشش، کھینچنے کی قوت، موجزن، لہروں کی ہلچل، قصد، ارادہ، نیت، عزم، زرد رو، رنگ پیلا پڑ جانا، رنجے رہے منزل، منزل کے لمبے راستے کی مشکلات، آفرینش، پیدائشی طور پر، سراپا، سر سے پاؤں تک، نور، روشنی، ظلمت، اندھیرا، سیاہ روزی، بدقسمتی، سوز اشتیاق دید، دیکھنے کی خواہش کی آگ، داغ منت خورشید، سورج سے روشنی مانگنے کا دکھ، حلقہ، گھیرا، مخصوص علاقہ، گردش، چکر لگانا، گھومنا، پرکار، سٹیل یا لوہے کی 2 شاخوں والی قلم جس سے دائرہ کھینچتے ہیں، سرگرداں، مسلسل چکر لگانا، فروزاں، روشن، چمکدار، محفل ہستی، دنیا کی رونق، سوزاں، جلنے والا، راہ منزل، منزل کا راستہ، طلب خو، کسی چیز کی خواہش رکھنے کی عادت، دستور، آئین، اصول، انجمن، محفل، بزم، اس کا مطلب بھی محفل ہے، یکتا، تنہا ہونا، مہر، سورج، پرتو، سایہ، عکس، مہر کا پرتو، سورج کی روشنی یا سایہ، اجل، موت، محو، گم ہونا، کھو جانا، جلوہ حسن ازل، خالق کائنات کی نشانیوں کے جلووں کی خوبصورتی، ایسے نظارے جن میں خدا جھلکتا ہو، ماہ مبین، روشن چاند، پہلو، سینے کا بایاں حصہ جدھر دل ہوتا ہے، سینکڑوں، کئی سو، ذوق آگہی، جاننے کی خواہش، علم کی جستجو، جبین، پیشانی، ماتھا، میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا وطن، ہے مگر دریائے دل تیری کشش سے موجزن، قصد کس محفل کا ہے، آتا ہے کس محفل سے تو، زرد رو شاید ہوا، رنجے رہے محفل ہے تو، آفرینش میں سراپا نور تو، ظلمت ہوں میں اس سیاہ روزی پہ لیکن تیرا ہم قسمت ہوں میں، میں جلتا ہوں سوزے اشتیاق دید سے، تو سراپا سوز داغ منت خورشید سے، ایک حلقے پر اگر قائم تیری رفتار ہے، میری گردش بھی مثال گردش پرکار ہے، زندگی کی راہ میں سرگردہ ہے تو، حیراں ہوں میں، تو فروزاں محفل ہستی میں ہے، سوزاں ہوں میں رہے منزل میں ہوں، تو بھی رہے منزل میں ہے، تیری محفل میں جو خاموشی ہے میرے دل میں ہے، تو طلب خو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے، چاندنی ہے نور تیرا، عشق میرا نور ہے، انجمن ہے ایک میری بھی جہاں رہتا ہوں میں، بزم میں اپنی اگر یکتا ہے تو، تنہا ہوں میں، مہر کا پرتو تیرے حق میں ہے پیغام اجل، محو کر دیتا ہے مجھ کو جلوہ حسن ازل، پھر بھی اے ماہ مبین میں اور ہوں تو اور ہے، درد جس پہلو میں اٹھتا ہو وہ پہلو اور ہے،
گرچہ میں ظلمت سراپا ہوں سراپا نور تو، سینکڑوں منزل ہے ذوق آگہی سے دور تو، جو میری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے، یہ چمک وہ ہے جبیں جس سے تیری محروم ہے۔ تشریح۔ سامعین، میں جب بھی کسی نظم کی تشریح کرنے بیٹھتا ہوں تو پہلے اپنے آپ کو اس صورتحال میں تصور کرنا پڑتا ہے کہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیسی کیفیت میں اشعار کہے ہوں گے۔ اب یہ ایک ایسی نظم ہے جسے ایک کمرے میں بیٹھ کر لکھنا ممکن نہیں۔ اب مان لیجئے کہ اقبال ایک ایسی جگہ تشریف فرما ہے جہاں رات کے اندھیرے میں چاند صاف دکھائی دے رہا ہے، اور تبھی آپ نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور وہ باتیں اشعار کی صورت میں ڈھلنے لگیں۔ اور آج ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے انسان کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ انسان خود سمجھ سکے کہ وہ اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ لہذا آئندہ میں اقبال کے اشعار سے متعلقہ قرآن پاک کی آیات اور متفقہ احادیث بھی شامل کیا کروں گا۔ قرآن پاک میں تقریباً 34 بار چاند کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے شعر میں اقبال چاند سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جہاں میں رہتا ہوں یہ ایک ویران جگہ ہے۔ اب یہاں ویران جگہ سے مراد یہ نہیں کہ اقبال کسی صحرا میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے ارد گرد ایسے لوگوں کا ہجوم ہے جو صرف دنیا داری کی دوڑ میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور ایسا ہجوم کسی اجڑی ہوئی بستی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ اے چاند تو میری اجڑی ہوئی بستی سے میلوں دور ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین سے چاند تک کا فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ اسی لیے اس انتہائی دوری کا اظہار کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تو بے شک دور ہے، لیکن میرے دل کے دریا کی لہریں ہر وقت تیری کشش کی وجہ سے طوفان کی طرح زور و شور کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے تب اس کی روشنی کی کشش کی وجہ سے سمندر کی لہریں بھی 100 فٹ کی بلندی سے بھی اوپر اٹھتی ہیں۔ اقبال نے وہی مثال اپنے دل کی دی ہے کہ اے چاند میرا دل تیری طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے شعر میں چاند سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تو زمین سے ہوں، تو اپنا بتا کہ کہاں سے آتا ہے اور آسمان پر گھومنے کے بعد کدھر جا کر قیام کرتا ہے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے تو عرصہ دراز سے سفر کرنے کے بعد اس قدر تھک چکا ہے کہ تیرا رنگ پیلا پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے کسی مسافر کو چلتا دیکھیں تو وہ زیادہ چلنے کے بعد تھک جاتا ہے اور رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ویسے ہی اقبال رحمت اللہ علیہ چاند سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے تو تھک چکا ہے۔ پھر چاند سے کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تمہارا موازنہ کیا جائے تو تو پیدائشی طور پر ہی نور سے بھرپور بنایا گیا ہے، تجھے روشنی عطا کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف میں انسان ہوں جو اندھیرے کا شکار ہوں، کیونکہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں خود کو روشن کروں۔ اگر میں اندھیرے کا شکار ہوں تو اپنی وجہ سے ہوں۔ اور اسی شعر کے اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک بدقسمتی کا تعلق ہے تو وہاں میں اور تم ایک ہی جگہ پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ بے شک تو روشن ہے، لیکن بد نصیبی کا شکار تو بھی اتنا ہی ہے جتنا میں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے چاند تو سوچ رہا ہوگا کہ تو میری طرح بد نصیب کیسے ہے، تو میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھو میں اپنے اندر ہی اندر جل رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر اپنے محبوب کا دیدار کرنے کی ایسی تڑپ ہے کہ میں ہر وقت جلتا رہتا ہوں، اور دوسری طرف تو ہے کہ مسلسل ایک غم اور دکھ کا شکار ہے، وہ یہ کہ تیری روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج کی دی ہوئی ہے۔ اگر سورج تجھے روشنی نہ دے تو تو بھی اندھیرے سے سیاہ ہو جائے، لہٰذا تجھے یہ دکھ ہے کہ تجھے سورج سے روشنی مانگنا پڑتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک دائرے کی شکل میں عرصہ دراز سے چلتا جا رہا ہے، ایک ہی دائرہ ہے جہاں تجھے خدا کے حکم سے گھومتا رہنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں بھی ایسی ہی صورتحال کا شکار ہوں۔ جیسے کوئی ریاضی دان پرکار کے ساتھ دائرہ بناتا ہے، ویسے ہی میری زندگی بھی دنیا کے جھمیلوں کے باعث ایک دائرے میں سمٹ کر رہ گئی ہے، حالانکہ میں انسان ہوں اور مجھے ایک دائرے میں سمٹنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ اور اگلے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ اے چاند تو ہمیشہ سے اپنی زندگی میں منزل کی تلاش میں مسلسل چلتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مجھے دیکھ، میں بھی حیرانی کے دائرے میں بند ہو کر رہ گیا ہوں۔
لیکن دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ تو اپنی روشنی سے دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والے تجھے خوبصورت اور حسین سمجھتے ہیں۔ میں بھی اپنے محبوب کے عشق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ ویسے ہی مجھے بھی اپنی منزل پر پہنچنا ہے، لیکن تو سمجھتا ہے کہ تو خاموشی سے چلتا جا رہا ہے، اور ادھر مجھے دیکھ جس کا دل خاموشیوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسی نوبت ہے جب انسان انتہائی بے چین ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلے شعر میں یوں گویا ہوتے ہیں کہ اگر تیرے اندر اپنی منزل کو پانے کی جستجو ایک عادت کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو پھر میں بھی انہی اصولوں پر قائم ہوں، کیونکہ دیکھا جائے تو اپنی چاندنی کے باعث انتہائی روشن دکھائی دیتا ہے، اور دوسری طرف میں عشق کے نور میں نہایا ہوا نظر آتا ہوں۔ یہی عشق ہے جس نے مجھے بھی تیری طرح روشن کر رکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تو ستاروں اور کہکشاؤں میں رہتا ہے، تیری بھی ایک محفل ہے، اور اس کے باوجود تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، تو یہ دنیا اور یہاں کے لوگ یہ میری محفل ہیں جہاں میں رہتا ہوں۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی میں ایک انتہائی گہری تنہائی کا شکار ہوں۔ اے چاند، جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو تیرے لیے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہوتی ہوگی کہ تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ سورج کا نمودار ہونا تیری موت کا پیغام لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روشنی جس سے تو روشن ہوتا ہے وہ تیری اپنی نہیں بلکہ سورج کی ہوتی ہے، لہذا صبح کے وقت سورج تجھ پر غالب آ جاتا ہے اور تو غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں اقبال ایک انتہائی قابل غور بات سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ محتاج رہتا ہے، بلکہ اس کی سوچ میں محتاجی غالب آ جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ سہارے نہ رہے تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے دوست، رشتہ دار یا خاندان اس کی مدد کرنے لگتے ہیں کہ یہ ایک دن نوکری لگ جائے گا۔ یہاں مدد کرنا ہرگز غلط نہیں ہے، لیکن اس نوجوان کو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ وہ انکار کر دے ہر اس سہارے سے جس کی وجہ سے وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، اور خود ایک ایسے سمندر میں چھلانگ لگا دے جہاں کوئی اسے بچانے والا نہ ہو۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسان ایسی عظمت کا نام ہے کہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اگلے مصرے میں اقبال فرماتے ہیں کہ جہاں تو سورج کے ابھر آنے سے غائب ہوتا ہے تو وہیں میں اللہ کی قدرت کے نظاروں میں ایسا کھو جاتا ہوں کہ اپنی ذات کا تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ اور اگلے شعر میں چاند سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم میں اتنی چیزیں مشترک ہونے کے باوجود بھی ہم مختلف ہیں۔ تو چاند ہے جسے اللہ کے حکم سے ایک دائرے میں گھومتے رہنا ہے، جبکہ میں اس خدا کی سب سے بہترین تخلیق ہوں، اور مجھے اسی خدا نے ایک دل عطا کیا ہے۔ درد کیا ہوتا ہے یہ صرف میرا دل سمجھ سکتا ہے، تو اس درد کو محسوس کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے کہ تو روشن ہے، تیرا وجود نور سے بھرا ہے، اور میں ظلمتوں کا شکار ہوں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ تو اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آگہی کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے، شعور کس بلا کا نام ہے، فہم و ادراک کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ سب نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں اور مجھے میری زندگی کے مقاصد معلوم ہیں۔ مجھے خدا نے ایسا ذہن عطا کیا ہے کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، اور یہی وہ روشنی ہے جس سے تو محروم ہے۔ اسی روشنی کے باعث خدا نے کائنات میں موجود ہر چیز کو مجھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور تجھے بھی میرے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان ہر لحاظ سے ہر مخلوق سے افضل ہے، شاید وہ خود جاننا ہی نہیں چاہتا۔